السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے ایمان و عمل کی بہترین کیفیت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے ہمارے روزے قبول فرمائیں، ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور یہاں پہ تو آج 28 روزے پورے ہو گئے ہیں، اور جو 2 روزے رہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دیں اور خیر و برکتیں سمیٹنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آج یہاں جاگنے کی رات ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں کہ طاق راتوں میں ہے اس کا آنا۔ تو تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے؟ آج کا سیشن جو ہے وہ تھوڑا 15 منٹ سے زیادہ کا ہے، اس میں تھوڑی کچھ چیزیں بتانی ہیں ضروری، اور کچھ دعا ہے لاسٹ میں ہم سب مل کے مانگیں گے انشاءاللہ۔ ترتیب سے چلوں گی انشاءاللہ۔ اپروو ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ فی الحال ہم تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائمہ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سائمہ آ گئی ہیں، تو میرے خیال ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا سیشن 15 منٹ سے زیادہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دعا تو سیکھیں گے، اس سے پہلے تھوڑا سا عید کے بارے میں، تھوڑا شوال کے روزوں کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، اور پھر یہ دعا سیکھیں گے۔ آخر میں مل کے ہم سب انشاءاللہ ایک دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہم نے الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا، کیونکہ ہم نے الحمدللہ اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی ہے، اور یہاں پہ MPHS بلاگرز بھی ماشاءاللہ ہوتے رہے، دعا بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا الحمدللہ۔ اب ہم تجوید والے جو سیکھ رہے ہیں، جو بہنیں ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو تھوڑا ان کے ساتھ بھی مل کے دعا کرنی چاہیے۔ تو چلتے ہیں، پہلے سٹارٹ کرتے ہیں دعاؤں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ اچھا، سب سے پہلے ہم عید سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ عید پہ تھوڑا سا اس کے حوالے سے، عید کب ہوئی، پہلی عید، عید پہ کیا کرنا چاہیے ہمیں، اس کے آداب کیا ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں۔ اب کورونا کی وجہ سے بہت جگہوں پہ عیدگاہ میں لوگ نہیں جا سکتے، لیکن بہت جگہ، ساری جگہوں پہ اجازت ہے جانے کی، پاکستان میں جیسے ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی جگہیں بھی ایسے ہیں۔ تو عیدین جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے 2 عیدیں، اور پہلی عید جو ہے وہ سن 2 ہجری میں ہوئی تھی، اور نماز عیدین ہر مکلف شخص پر واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور محمد سیرین نے روایت کیا ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حکم تھا کہ حائضہ عورتوں، دوشیزاؤں اور پردہ والیوں کو عیدگاہ لے جائیں، خواتین کو لے جانے کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو حائضہ عورتیں تھیں تو وہ جماعت میں اور دعاؤں میں تو شریک ہوں گی، لیکن نماز سے الگ رہیں گی، یہ تو سب خواتین کو پتہ ہے۔ اور عید کی نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، نماز عید کے بعد ہم نوافل وغیرہ جو ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ اسے ترک کر دے۔ اور پھر اس میں جو نماز عید میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سورۃ العلیٰ ہے جو سنت سے ثابت ہے، اور سورۃ الغاشیہ ہے، اور اگر جمعے والے دن ہو گئی عید تو تب بھی یہی 2 صورتیں پڑھی جائیں گی۔ تو اس دفعہ تو جمعہ ہمارا پہلے آ رہا ہے، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں نا۔ اچھا، پھر تکبیریں جو ہیں عید الفطر کی جو ہیں وہ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہیں، اور دوسرے میں 5 تکبیریں سنت سے ثابت ہیں۔ اچھا، 2 تکبیروں کے درمیان ایک درمیانی آیت کے برابر ٹھہرنا چاہیے، یعنی تھوڑا سا پاز دے کے پھر دوسری تکبیر ہم کہیں گے۔ اور تکبیرات کے ساتھ رفع یدین، یعنی جو ہم تکبیر ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، تو وہ ہے کرنا ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اچھا، خطبہ جو ہوتا ہے یہ نماز کے بعد امام خطبہ دے گا، ٹھیک ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ نماز کے بعد جو ہے وہ عید کا خطبہ ہوتا ہے۔
اور خطبہ میں جو پسند کرے بیٹھ جائے اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے، جیسے امریکہ جیسے کنٹری میں یا دوسرے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ظاہر ہے مسلم ممالک نہیں ہیں، وہاں عید کے لیے جاتے ہیں تو کوئی جلدی بھی نکل جاتے ہیں لوگ، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر اس کے لیے چھوٹ تو دے رکھی ہے نا، سنت سے بھی ثابت ہے۔ کیا عید کے نماز کے لیے آبادی سے نکلنا، باہر نکلنا مستحب ہے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے باہر نکلا کرتے تھے اور یہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور عیدگاہ کی طرف پیدل جانا سنت سے ثابت ہے، اور عید نماز پڑھنے سے پہلے کوئی میٹھا کھانا جیسے کھجور سنت سے ثابت ہے، اور نماز عید کا وقت جو ہے وہ سورج کے نیزے کے برابر بلند ہونے سے ڈھلنے تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز عید کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بچے گھر میں بھی، تو میں نے کہا سوچا کہ یہ تھوڑا سا اس طرح بتا دوں تو بچوں کو پتہ بھی چل جائے۔ اچھا، پھر جو ممبر ہے وہ مشروع نہیں ہے اس کے لیے، اور پھر اس کے آداب میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن خوشی کا رونق کے لیے بنایا ہے، تو مسلمان اس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ عید کے آداب جو ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ عید کے تمام امور میں جتنے بھی کام ہوگے وہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کی خالص نیت سے ہمیں کرنے ہیں، کہ ہمارے ذہن میں ہو کہ میں سنت کے حساب سے چلنا ہے۔ نماز کے لیے جاتے ہوئے بھی ہمیں سنت اپنانی ہے، نماز ادا کرتے ہوئے بھی، نیا لباس پہنتے ہوئے بھی، رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہوئے بھی، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، ہر مقام پر نیت کو خالص رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عید کے دن غسل کرنا چاہیے، تمام مسلمانوں کے درمیان جانے کے لیے غسل کرنے میں بڑی حکمت ہے، اس سے جسم کی بو دور ہوتی ہے اور اچھی خوشبو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ خوشبو لگانی چاہیے، صفائی اور نظافت کی انتہا خوشبو پر ہوتی ہے، اور اس سے انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے خوشبو سے، ٹھیک ہے نا۔ اور عید کے دن بہترین خوشبو لگانی چاہیے، انسان استطاعت رکھتا ہو تو اسے عید کے دن نئے کپڑے پہننے چاہیے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے، اور عید کی خوشی پر اظہار مسرت بھی، اور اللہ تعالیٰ جمیل ہے نا اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اور نماز عید کے لیے نکلنے سے قبل صدقہ فطر دینا چاہیے، رمضان کی کمی کو پورا کرنے اور فقراء اور محتاجوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے اس دن میں زکوٰۃ فطرہ کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ جو غریب لوگ نہیں افورڈ کر سکتے تو ان کو بھی مل جائے اور وہ افورڈ کر سکیں۔ اور نماز کی عید کے لیے پیدل جانا میں نے بتایا سنت ہے، اور پھر ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا یہ سنت ہے۔ اور عورتوں کو جیسے کہ میں نے بتایا لے جانا بھی آپ صلی اللہ اس کی اجازت دی گئی ہے کہ عورتیں جائیں گی نماز کے لیے بھی، اور جو نہیں پڑھ رہی ہیں تو وہ سائڈ پہ بیٹھیں گی، دعا میں شامل ہوں گی۔ اچھا، بچوں کو عید کی نماز کے لیے جانا چاہیے اور عید کی خوشیوں کا شعور دلانا چاہیے، ہے نا، اور نئے کپڑے پہنانے چاہیے، حتیٰ کہ ان بچوں کو بھی جو ابھی نماز ادا کرنے کے قابل نہ ہوں ان کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے، اور عیدگاہ پہنچتے تک اونچی آواز میں ہمیں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیریں پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا چاہیے، اسلامی شاعر میں سے ہے، لیکن یہ اکٹھے مل کے ثابت نہیں کہ سب جا رہے ہیں تو سبھی تکبیر پڑھ رہے ہیں، اپنی اپنی یعنی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے بتایا کہ نماز عید کے بعد اور نماز عید سے پہلے جو ہے نا وہ نوافل سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، نمازیوں سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، ٹھیک ہے نا، اور عید کی مبارکباد دینی چاہیے، گلے ملنا چاہیے۔ آج کل کورونا کی وائرس کی وجہ سے تو ظاہر ڈسٹنس ہوگا، لیکن یہ جنرل جو ابھی تک ہم کرتے آ رہے ہیں یہ وہ ہے اور جو سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ چاہیں گے کہ یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی، اللہ کرے کہ آنن فانن جیسے آئی ہے اسی طرح آنن فانن ختم ہو جائے۔ اچھا، دل کی خوشی کے اظہار اور عید کی مسرت کے اظہار کرنے کے لیے مصافحہ کرنا اور اپنے بھائیوں کو مبارکباد دینا اور یہ کہنا تقبل اللہ منا ومنکم، اس بارے میں صحابہ و تابعین سے کثیر روایات ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کہنا چاہیے۔ پھر نماز پڑھ کر دوسرے راستے سے گھر واپس آنا چاہیے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ سنت سے ثابت ہے۔ یہ عید کی خوشی اور نماز کی حاضری کے لیے زمین کی گواہی کی تیاری بھی ہے اور خوشیوں کا اظہار بھی ہے۔ اور پھر عزیز و اقارب سے ملنا چاہیے، صلہ رحمی کرنا ہر وقت واجب ہے، لیکن عید کے دن بہت زیادہ تاکید ہے، حتیٰ کہ عزیزوں کے دل خوشی اور مسرت سے بھر جائیں، بلکہ جو ناراض رشتہ دار ہیں ان کو بھی راضی کرنا چاہیے۔ خاص طور پر چھوٹے بچوں اور عورتوں کو تحفے دینے چاہیے، اور جو ہمسائے ہیں ہمسایوں سے خوشیاں بانٹنی چاہیے، ہمسایوں کی طرف کھانا بھیجنا چاہیے، ان کی زیارت کے لیے جانا چاہیے،
اور بچوں کو ضرورت مند بچوں کے پاس لے جانا چاہیے اور انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ ان کا بھی حق بنتا ہے۔ پھر انہیں نئے کپڑوں کے تحائف دینا چاہیے۔ مال پیش کرنا یہ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی اور سرور داخل کرتا ہے اور اس پر بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور چھوٹے بچوں کو عید کی خوشیوں کا شعور دلانے کے لیے مباح کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو شرعاً حلال ہو نہ حرام ہو، ٹھیک ہے، جیسے لذیذ کھانے ہو گئے، ہم کھاتے ہیں نا، تو اور نفیس کپڑے ہو گئے، تو یہ مباح جو کھیل ہیں یہ تفریح گاہوں میں، پارکوں وغیرہ میں بچوں کو ضرور لے جانا چاہیے۔ انہیں جدید کھلونے بھی دلوانے چاہیے تاکہ انہیں عید کے دن اور عام دنوں میں فرق محسوس ہو اور عید کا انتظار کریں، یہ نہیں کہ سوتے ہوئے گزار دینا۔ بنی ہم نے جو کام کرنا ہے نا، ہم نے سنت کے حساب سے کرنا ہے اور اس میں حد سے زیادہ نہیں بڑھنا اور اس کو حرام کی طرف نہیں لے کے جانا، بس یہ ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ہر طرح کے حرام سے ہمیں اس میں بچنا ہے۔ ہر عقل مند مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے تمام کاموں سے بچے جو دنیا میں نفع مند محسوس ہوں لیکن آخرت کا نقصان کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کون سی خوشی ہے جو انسان کو حاصل ہو جاتی ہے؟ ایک مسلمان کو عید کے دن اسلامی آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری خوشی کی حالت میں کرنی چاہیے، ہے نا۔ جو تکلیف کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بن جاتا ہے تو اسے خوشیوں میں بھی رب کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس سے رب بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ عید کے حوالے سے تھا تھوڑا ایک مختصر سا، سب کو پتہ ہوگا، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، بہت ساروں کو نہیں بھی پتہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یا بہت ساروں کو تھوڑا تھوڑا پتہ ہوگا۔ تو اپنے حساب سے میں نے جتنا کمپلیٹ کر سکتی تھی میں نے لوگوں تک یہ پہنچایا اور اللہ کرے کہ یہ سب تک پہنچ جائے۔ اچھا، اور شوال کے روزوں کی میں فضیلت بتا دوں آپ لوگوں کو، کیونکہ روزے جو ہے رمضان ختم ہوا چاہتا ہے، تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ عمر بھر، اندازہ لگائیں، گویا آپ نے سارا سال روزے رکھے۔ اچھا، اور پھر ہے کہ یہ روزے عید کے فوراً بعد یا وقفے کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح سے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن جو بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو پہلے قضا روزے ہیں نا، جو پیریڈز ہمارے جو آئے ہیں رمضان کے دوران جو چھوٹ گئے روزے، تو وہ پہلے رکھنے، وہ فرض پہلے پورا کرنا ہے اور پھر بعد میں شوال کے روزے ہم رکھیں گے۔ ہم یہ نہیں کر سکے 2 نیتیں ہم ایک روزے میں اکٹھی کریں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ثابت نہیں ہے سنت سے۔ پہلے فرض پورا کرنا ہے پھر نفلی روزے رکھنے ہیں، اور قرآن میں اس کی دلیل بھی ملتی ہے کہ پیریڈ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ ہم نے پہلے پورے کرنے ہیں۔ اس طرح پھر مہینے کے جو 3 روزے ہوتے ہیں 13، 14، 15 کے، جو اسلامی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، جو مہینے کے ہوتے ہیں 13، 14، 15 کے، تو اس کے جب آپ روزے رکھتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دل کے کینے کو دور کرتا ہے۔ اور پھر ہفتے کے جو 2 روزے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں یا کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مقربین میں سے بنائے، آمین۔ تو یہ تھوڑی سی کچھ انفارمیشن آپ لوگوں کو دینی تھی۔ اب ہم آج کی دعا کی طرف آ جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت دعا ہے اور ہم بہت ہی جو چھوٹ گئے پہلے پہلے وہ کمپلیٹ کرنے ہیں، بعد میں پھر شوال کے روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم ایک نیت، مطلب یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے نیت کر لی اور دونوں طرح کے روزے ہم رکھ لیں۔ سنت یہی ہے کہ پہلے آپ نے فرض روزے جو فرض ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ نفلی روزے آپ نے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں یہ بہت آسان ہوتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے روزے رکھے ہیں، تو پھر ہمارے لیے روزے رکھنا آسان ہے یہ انشاءاللہ۔ اور اللہ کرے گا جب آپ انسان نیت کر لیتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ رب العالمین آپ کی نیت کو آپ کے عمل میں ڈھال دے، مطلب نا، تو رب العالمین ضرور جو ہے ہماری نیت کے حساب سے ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ لوگوں کے سامنے میں نے دعا رکھی ہوئی ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، ٹھیک ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور اس کام کی محبت جو قریب کر دے مجھ کو تیری محبت کے۔ 3 اس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی گئی ہیں اور بہت عظیم اور بہت مختصر اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے جو ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، انسان جو ہے، انسان کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں،
اور ان میں سے ایک ضرورت محبت بھی ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ محبت کرے بھی اور کوئی اس سے محبت کرے. ایسے لوگوں میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں جن کے دلوں میں کسی کی محبت نہ ہو اور کوئی ان سے محبت نہ رکھتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ان لوگوں کو یعنی خوشخبری سنائی کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے قیامت والے دن جن کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی. نمبر 1، بہترین اخلاق والے، عاجز مزاج، چھپ کے رہنے والے، اور جو محبت کرتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم کو بتاؤں کہ قیامت کے دن میری مجلس میں سب سے قریب ترین لوگ کون ہوں گے. تو ان 4 کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. گویا محبت کرنے والے اور کیے جانے والے دنیا میں بھی فائدے میں ہیں اور آخرت میں بھی فائدے میں ہوں گے. اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے جو کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکاریں گے. کیا پکاریں گے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آج میں ان کو اپنے سائے تلے جگہ دوں جس دن میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ بھی نہ ہو. ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جائے گا، پکارا جائے گا. انہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے، اپنے خاص لوگوں میں شریک کریں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کچھ لوگ قیامت کے دن چمکتے ہوئے چہرے والے ہوں گے، روشن چہرے والے، موتیوں کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے، عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. انبیاء، شہداء، صالحین ان پر رشک کر رہے ہوں گے. یہ کون خوبصورت لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں. پوچھا جائے گا کون ہیں یہ لوگ، تو بتایا جائے گا مختلف قبائل. اللہ میں ایسے لوگوں میں سے بنائے، آمین. مختلف قبائل، علاقوں، نسلوں کے لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے جمع ہوئے. انہیں صرف اللہ کی ذات نے جوڑا ہے. وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کے نام پر ایک دوسرے کے قریب آئے. دنیا کی کوئی غرض، کوئی لالچ، کوئی نفسہ نفسی بیچ میں شامل نہ تھی. اور اس کے سب سے بہترین مثال تو اس کے صحابہ کرام میں آپ دیکھیں. کوئی حبشی، کوئی فارسی، کوئی رومی، تو کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، لیکن صرف ایک کامن فیکٹر ہے سب کے درمیان. وہ کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے. کہیں غیبت نہیں نظر آتی، کہیں بدگمانی نہیں نظر آتی، کہیں تانے دینا نظر نہیں آتے. صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں. یہ محبت صرف دین کی خاطر، اللہ کی خاطر ہو کہ جس میں رنگ، نسل، کلچر، زبان سب سیکنڈری ہو جائے اور اللہ کا نام بلند ہو جائے. یہی چیز ان کے درمیان اتحاد کا بھی سبب بنی. آج ہمارے مسلمان کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ یہی وجہ ہے. بہت تعصب ہے، بہت نفرت ہے، بہت حسد ہے. اس لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ پہلی چیز تو کیا کہ جب محبت مانگی جائے تو اللہ کی محبت مانگی جائے. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر وہ چاہتا ہے وہ کبھی ختم نہ ہو. وہ اسے ختم ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا. پھر اس کا ختم ہونا اس کے لیے تکلیف دہ ہو جاتا ہے. اس کا جدا ہونا، اس کا ناراض ہونا، اس کی تکلیف، اس کی کوئی کمزوری، اس کی کوئی غلطی انسان کے لیے بوجھ بن جاتی ہے. جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا اس کے اندر ہم پرفیکشن چاہتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے، ایک چیز بھی ہمارے معیار سے کم ہوتی ہے تو ہماری محبت ختم ہو جاتی، ٹوٹ جاتی ہے. یہ پرفیکشن صرف ایک ذات میں ہے، ایک ذات ہے وہ. اس لیے محبت کا اعلیٰ ترین مقام جسے دیا جانا چاہیے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے اہل ایمان کی صفت کیا بتائی گئی ہے؟ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، کیونکہ وہی ذات ہے، وہیں پہ پرفیکشن ہے. اسی میں کوئی عیب، کوئی خامی نہیں ہے. وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی دھوکہ نہیں دے گا، ہمیشہ کیئر کرنے والا ہوگا. جو مانگیں گے، جب مانگیں گے، جس وقت مانگیں گے، وہ ہر وقت سننے والا ہے. آپ اور ہم سو رہے ہوتے ہیں، وہ جاگ رہا ہوتا ہے. ہم اسے دن میں پکاریں
ہم چاہے اسے رات میں پکاریں، کسی وقت پکاریں، اس کی پریزنس کو ہم فیل کر سکتے ہیں، جب ہم اسے مانگتے ہیں تو ہم کبھی محروم ہی نہیں رہتے، وہ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور یہ اس کی پریزنس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور یہ چیزیں انسان کی زندگی کو مکمل کرتی ہیں۔ وہی انسان زندگی کا لطف اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، جو اپنے رب کو پالے، پھر انسان غم کے اندھیروں میں، تنہائی میں، بلکہ ہر جگہ مسکرا اٹھتا ہے۔ اس کے لیے اس کے دل میں اس کے رب کا نور جگمگا رہا ہے، وہ تنہائی میں بھی تنہا نہیں، وہ پریشانی میں بھی پریشان نہیں، کیونکہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ جس سے محبت کی جاتی ہے دل چاہتا ہے کہ اس سے انسان جدا نہ ہو، وہ صرف اللہ ہی ہے، اسی کی ذات ہے جس کے ساتھ ہم ہمیشہ رہ سکتے ہیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور انشاءاللہ جنت میں بھی۔ یا اللہ ہمیں جنت میں اپنے رب کے ساتھ کر دیا۔ آمین۔ صرف وہی ساتھ رہ سکتا ہے، باقی کون ساتھ رہ سکتا ہے؟ جس کسی سے بھی ہم محبت کریں گے نا اللہ کے سوا، وہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، دکھ دیں گے، وہ سب کے اندر کمزوریاں ہیں، سب کی محبتیں غم کا سبب ہیں، مال کی دولت ہو، شوہر کی، بیوی کی، اولاد کی، دوستوں کی، کسی کی بھی ہو، وہ محبت غم لاتی ہے، صرف اللہ کی محبت خوشی لاتی ہے، سکون لاتی ہے۔ یہ چیز ایمان کو مکمل کرتی ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں۔ یہ خبر ہے، یہ جز ہے ایمان کا۔ جو دل اللہ کی محبت سے خالی ہے نا، وہ ہر نعمت سے خالی ہے۔ پھر بڑی بڑی نعمتیں اس کے سامنے کوئی حیثیت، اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بعض اوقات ہمیں یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ محبت ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم کھوکھلے ہیں، تو اس لیے اس کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے محبت مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک حبک۔ پھر دوسرے نمبر پہ وحب من یحبک، اس شخص، اس انسان کی محبت، پہلے اللہ کی، پھر اس شخص، اس انسان کی، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے اسے چھو سکے، اسے ہاتھ لگا سکے، اس کے قریب ہو سکے، اور اللہ کی ذات تو ایسی نہیں کہ جسے انسان چھو سکے۔ اس کی روحانی ریکوائرمنٹس کے علاوہ فزیکل ریکوائرمنٹس بھی ہیں۔ اس کے لیے کیا مانگا؟ پھر اس انسان کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، جو تجھ سے محبت کرتا ہو، کیونکہ اس کے اندر بھی ایسی صفات آئیں گی جو دھوکہ نہیں دے گا، جو غم کا سبب نہیں بنے گا، اس کی ذات سے خوشی اور سکون ملے گا، ایمان بڑھے گا، اچھائی کی طرف رغبت ہوگی، اچھی سوچ آئے گی، ایک نور آئے گا۔ لہٰذا اللہ اس انسان کی محبت بھی دے دے، کیونکہ انسانوں کی محبت کی بھی انسانوں کو ضرورت ہے، کیونکہ انسان بھی انسان کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن کسی ایسے انسان سے محبت جو رب سے دور کر دے، اس سے بڑھ کر انسان کے لیے وبال کوئی نہیں، کیونکہ عموماً پھر خطرہ یہی ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات اللہ کے نام پر ایسی دوستی کرتے ہیں اور پھر بیچ میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر وہی اللہ ہی غائب ہو جاتا ہے، یعنی پھر ہم اپنی ذات، صرف اور صرف اپنی ذات ہماری آگے آ جاتی ہے اور اپنی ذات کی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کی محبت چاہیے جو تجھ سے محبت رکھتا ہو، ہم مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ انڈائریکٹلی وہ انسان بھی ہمیں دراصل اللہ کی محبت کی طرف لے کر جائے گا، وہ ہمیں اپنی طرف نہیں لے کر جائے گا، اور الٹیمیٹلی فائدہ پھر اسی چیز کا ہوگا جو اصل ضرورت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم کہہ رہے ہیں وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اور اس کام کی محبت جو قریب کر دے مجھ کو تیری محبت کے، یعنی اس عمل کی، اس کام کی، اس کا شوق دے مجھے جو تیری محبت سے مجھے قریب کر دے۔ اس میں ہم سٹیپ وائز اگر دیکھیں تو پہلے دیکھیں اللہ کی ذات سے محبت ہے، پھر انسان سے محبت ہے، اور پھر کام سے محبت ہے۔ 3 چیزیں مانگ لی ہم نے، یہ سیکوینس ہے۔ یعنی پھر وہ کام چاہیے، مطلب صرف آپ یہ سوچیں کہ صرف پھر وہ کام نہیں ہے جو درس دینا رہ جاتا ہے کہ ہم درس دے رہے ہیں، وہ کام صرف درس دینا نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت کرنا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا،
تو نے مجھے پلایا ہی نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت ہی نہیں کی، مجھے کپڑا چاہیے تھا تو نے مجھے پہنایا ہی نہیں۔ تو انسان پریشان ہو جائے گا کہ یا رب العالمین، تو ساری دنیا کو کھلاتا پلاتا ہے، تو سب کو پہناتا ہے، شفا دینے والا بھی تو ہے، تجھے میں کیسے کھلاؤں، تجھے میں کیسے کھلاتا، میں تجھ کو کیسے پلاتا، میں تیری عیادت کیسے کرتا، میں تجھ کو کپڑا کیسے پہناتا؟ تو اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھ کو اس کے پاس پاتا۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پلاتا تو مجھے وہاں پاتا، تو مجھے وہاں ڈھونڈ لیتے، تم مجھے وہاں ڈھونڈ لیتے۔ فلاں بیمار تھا، اس کی عیادت کرتے تو میں تم کو وہاں ملتا۔ فلاں کے پاس کپڑا نہ تھا، اگر تم اس کو پہناتے تو مجھ کو وہاں پاتے۔ ہر انسان کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، ہر انسان کا عمل مختلف ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے بولنے میں، ہماری خوشی میں، ہمارے سننے میں ہمارا رب خوش ہے، ہمارے بولنے میں خوش ہے، ہمارے سننے میں خوش ہے، یا ہمارے لکھنے میں خوش ہے، یا ہمارے کس خدمت میں اللہ تعالیٰ خوش ہے، یا ہمارے مال خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے کوئی خاص ایسا عمل ہوتا ہے جو دوسروں کو نہیں ملتا، وہ اسی کو توفیق ملتی ہے۔ ہر انسان کے پاس ایک الگ الگ چیز ہوتی ہے، یعنی جو کام کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے تو وہ کر رہا ہے، اور یہ ہر ایک کے پاس ہے۔ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں اور آپ اسے تلاش کیجئے، جو اللہ نے خاص آپ کو دی ہے اور دوسروں کو نہیں دی، تو وہ جو خاص اس نے ہمیں دی ہے نا، کوئی بھی صلاحیت ہو سکتی ہے، اسے ڈھونڈیے، اسے تلاش کیجئے خالص نیت کے ساتھ، پھر اس خاص صلاحیت کے ساتھ آپ آگے نکل سکتے ہیں۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے دو بہن بھائی بھی ایک دوسرے کی صلاحیت میں، شکل میں، قد کاٹ میں مختلف ہوتے ہیں، ہر چیز میں مختلف ہوتے ہیں بلکہ، لہٰذا اپنے اندر کی صلاحیت تلاش کریں جو رب نے آپ کو دی ہے۔ کوئی بھی صلاحیت اسے اللہ کی راہ میں استعمال کیجئے، یعنی ایک ایسی قوت، ایسی صلاحیت جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، جس نے اسے ڈسکور کر لیا نا، مسخر کر لیا پھر، اور اسے استعمال کر لیا اللہ کی راہ میں، اور اس طریقے کو وہ استعمال کر کے آگے بڑھ گیا نیکی میں، تو وہ خوش قسمت ہے۔ اسی لیے یہ دعا منگوائی گئی ہے کہ اس کام کی محبت دے دے جو میرے بس میں ہے، میں کر سکتا ہوں، اور جو تو نے مجھے کرنے کی توفیق بھی دی ہے، میرے اندر پوٹینشیل بھی رکھا ہے، وہ کرنا دے دے، وہ کرنا مانگتا ہوں، جس سے تیری محبت میں اور اضافہ ہو جائے، جو تیری محبت کے قریب کر دے مجھے، یعنی جس کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کرنے لگے۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر کیا چاہتا ہے کہ تو بھی مجھ سے محبت کر، اور یہ بالکل فطری جذبہ ہے، کیونکہ جس سے آپ محبت کرتے ہوں لازمی طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جواب ملے، تو جواب تبھی ملتا ہے نا جب ہم دوسروں کے معیار پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کے معیار پر ہی نہیں تو جواب تو نہیں آتا۔ اس لیے بھی پھر انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ ایسا کام کرنا دے، ایسا طریقہ دے جس میں تو مجھ سے محبت کرنے لگے، تیری محبت پھر میرے قریب ہو جائے، میں بھی تیری محبت کا اہل قرار پاؤں۔ ہم نے محبت کو بہت غلط معنی دیے ہیں، فضول چیز بنا کے رکھا ہوا ہے، اور صرف ایک مخصوص رنگ دے دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اصل محبت تک پہنچ ہی نہیں جاتے، پہنچ سکتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت انسان کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، سچی محبت، مخلص ہو کر، تو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی وہ محبت۔ اور یہ جو دعا ہے بہت مختصر دعا ہے، لیکن بہت عظیم دعا ہے، اسے آپ لوگ معمولی نہ سمجھے، اس کو بہت اچھے سے یاد کریں اور اس کو اپنے روزمرہ کی زندگی کی دعاؤں میں اسے شامل کریں۔ تو چلے اسے سیکھتے ہیں، اور پھر ہم مل کے آخر میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اپنے لیے مل کے۔ تو ابھی جو سسٹرز میرے ساتھ ہیں، تو ابھی جو دعا میں بتا رہی ہوں تو اس طرح میں فالو کریں، اور جو بعد میں آنے والی سسٹرز ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے جو میں بتا رہی ہوں رولز، اس کے حساب سے آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک
Allah, 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 Allahumma, humma, Allahumma, inni as'aluka hubbak, hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man yuhibbuk wa hubba man yuhibbuk. ہم سے اس پہ واضح کریں گے, ٹھیک ہے, اور جہاں رولیں گے وہاں کمپلیٹ رولنگ کرنی ہے, اور جماؤ جو ہے وہاں جماؤ دینا ہے, ٹھیک ہے. وحب 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 عمل يقري وحب عمل عمل ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ادغام ناقص آ رہا ہے, ٹھیک ہے. عمل يقري يقري يقربني إلى حبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ٹھیک ہے, ہماری جو زیریں مجہول ہوتی ہیں تو اس کو ہم نے پراپر پڑھنا ہے, صحیح معروف طریقے سے. جو ان کا حق ہے زیر کے لیے آواز نیچے جائے گی, ٹھیک ہے. الا نہیں پڑھیں گے, حبے نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہے نہیں پڑھیں گے, ہی پڑھیں گے, ری پڑھیں گے, ای پڑھیں گے, بی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اللہم انی اسألوک حبک وحب من يحبك وحب من يحبك وحب جمع دیں گے, وحب عمل يقربني إلى حبك. اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اے اللہ, میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. اب جتنا میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا تو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا, تو بہت شعور سے اب یہ مانگنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو بتایا, ٹھیک ہے. اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہو, پہلے ہمیں اللہ کی محبت چاہیے, پھر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہو, اور اس کام کی محبت جو قریب کر دے مجھ کو تیری محبت کے, ٹھیک ہے. اس کے اب بہت سارے, اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہو, بہت اس میں بہت وسیع معنی ہیں اس کے, ٹھیک ہے نا. ایسے استاد بھی ہو سکتے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, اور جن سے ہم دین سیکھتے ہیں, بہت سارے. آپ خود سوچیں کہ اس میں کون لوگ آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اے اللہ, میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں, اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہو, اور اس کام کی محبت جو قریب کر دے مجھ کو تیری محبت کے. تو اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا, اس کو ریوائز کیجئے گا, اور اپنے ڈیلی لائف میں اسے اس کی بہت طریقے سے دعائیں آتی, اسی اس میں بہت زیادہ ہیں. تو یہ میں نے آپ لوگ کی سلیکٹ کی ہے کہ ہم کام اللہ سے مانگے, اور ایسے لوگوں سے ہماری دوستی ہو جو ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہوں, ٹھیک ہے نا. پیر کون ہوتا ہے؟ پیر جس کی محفل میں بیٹھ کے ہمیں اللہ یاد آئے, پیر کہتے ہیں نا, کہ پیر وہ ہمارا پیر ہے. تو ہم ہمارے اساتذہ ہو گئے, ہم کسی سے جو اچھا علم دینے والے ہیں ان سے علم لے لیں, ہے نا. تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو چلیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے.
جو سسٹر میرے ساتھ ہیں اور جو بعد میں آئیں گی تو پھر اس پہ آپ آمین کیجیے گا اور اللہ تعالی سے قبول فرمائیں. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، ہم پورا رمضان ہم نے آپ کی عبادت میں الحمدللہ اپنی استطاعت اور اپنی صحت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے ایمان کے لیول کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہم نے گزارا اور آپ کو بھرپور طریقے سے ہم نے یاد کیا رب العالمین. اور اے رب، سب سے پہلی جو دعا ہم آپ سے مانگتے ہیں ہم سب سے آپ راضی ہو جائیں ربا، ہم سے راضی ہو جائیں اور جو ہم نے عبادت کی ہے اسے قبول فرما لے اللہ. ہر ایک سے دنیا میں جہاں جس نے عبادت کی اللہ تو ان کی عبادات کو قبول فرما، مقبولیت کا درجہ عطا فرما. اور اے اللہ ہم آپ سے اپنے لیے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ بے شک ہم ہدایت پہ ہیں لیکن ہمیں اپنے متقی مومن بندوں میں شامل کر لے، اور جو بندے ہدایت پر نہیں ہیں اللہ تو یہ جو کرونا وائرس آئے ہوئے اس کو ان کے لیے ہدایت کا باعث بنا دے رب العالمین. اور ہمیں پورا ایمان نصیب فرما، اور ان کو بھی اور ہمیں میں پورا سچا ایمان نصیب فرما. اللہ آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈال اور اپنا قرب ہمیں نصیب فرمائے. اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے پوری ہماری حفاظت فرمائے. یا اللہ ہماری اولادوں کی، تمام امت مسلمہ کی آمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہمیں اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھائیے گا. یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے گا. یا اللہ جنت فردوس ہم سب کو نصیب فرمائے گا رب العالمین. یا اللہ تیری محبت والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے اللہ. یا اللہ ہم آپ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائے اللہ. ابھی جو ہمیں عبادتیں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے گا اللہ تعالیٰ. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان ختم ہوتے ہیں واپس اپنے روش پر آ جائیں اللہ تعالیٰ. جن لوگوں نے قرآن پاک اس میں ختم کیے ہیں، جنہوں نے دورہ قرآن سنا ہے اور اس میں بڑے دعوے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب نے کہ ہم یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ، وہ ضائع نہ ہو اللہ تعالیٰ. ہم اس پہ پورا اتریں اور اسے پورا کرنے کی کوشش کریں رب العالمین. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ. یہ بار ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں. یا اللہ تیرے حکموں پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ان کی سنت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تمام سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ خالص نیت کے ساتھ کرے. یا اللہ ہماری نیتیں تو خالص کر لے اللہ، ہماری نیتیں تو اپنے لیے خالص کر لے. یا اللہ میں جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے. یا اللہ غیبت سے ہماری حفاظت فرمائے. یا اللہ حسد سے ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے. یا اللہ روح کی جتنی بیماریاں ہیں الہ العالمین ہمیں اس سے نجات دے دیں. یا اللہ ہمیں اخلاص والی زندگی عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں اپنی مغفرت نصیب فرمائے. یا اللہ آپ کی مغفرت ہماری گناہوں سے کئی زیادہ وسیع ہے، اپنی شان کے مطابق ہمیں معاف فرما دے اللہ. شان رحیمے کے مطابق ہم پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ. یا اللہ موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ. یا اللہ موت کے وقت کی آزمائشوں سے ہم سب کو بچا لینا. یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما دے اللہ. ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں معاف فرما. یا اللہ بے شعوری میں، جانے انجانے میں، جان بوجھ کے جو گناہ ہم سے ہوئے اللہ تعالیٰ تو ہی ان کو معاف کرنے والے. ہم سچی توبہ کرتے ہیں آپ کے سامنے، توبۃ النصوح کرتے اللہ. تو ہم اس پہ قائم رکھنا، ہمارے قدم نہ ڈگمگا جائیں الہ العالمین. یا اللہ میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمانا. یا اللہ جو دعائیں اس رمضان میں ہم نے سیکھی ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب دعائیں ہم نے مانگی ہیں آپ سے اللہ، شعور کے ساتھ ان سب کو قبول فرما لے یا اللہ. یا اللہ ہم سب کی طرف سے اسے قبول فرما لے. یا اللہ پولیس فرات پر ہمارے چلنا بے انتہا آسان کر دینا. یا اللہ میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمانا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یا اللہ ہم سے حساب کتاب نہ لینا. یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما لے. یا اللہ ہماری لاج رکھ لینا. یا اللہ ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا لینا. یا اللہ دونوں جہانوں کی
رسوائی سے ہمیں بچا لینا، اپنی خشیت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہمیں نیک شہرت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے لمحے لمحے میں خیر ڈال دیں، اللہ کوئی شر ہو تو اسے خیر سے بدل دیں، یا اللہ ہم اس دور کے فتنوں سے بچا لے، ہماری اولادوں کو، ہمیں یا اللہ دجال کی فتنوں سے بچا لے، تمام امت کو دجال کی فتنوں سے بچا لے، یا اللہ ہمارے گھر والوں اور تیرے بندوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ، یا اللہ ہمیں حلال روزی، خیر و برکتوں والی روزی عطا فرما دے اللہ، خیر و برکتوں والی روزی عطا فرما، یا اللہ سود سے پاک، حرام سے پاک اللہ، یا اللہ تیرے بندوں کا محتاج نہ فرمانا، یا اللہ صرف تیری محتاجیوں میں لوگوں کی محتاجی نہ ہو رب العالمین، یا اللہ ہمیں کسی کی نہ اولاد کی کسی کی بھی محتاجی نہ ہو، یا اللہ پوری پوری پردے کی پابندی نصیب فرما ہمیں، اللہ پوری پوری پردے کی پابندی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور آنے والی نسلوں کو بھی حیا عطا فرما اللہ پاک، یا اللہ دجال کے فتنوں سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس دور کے فتنوں سے بچا لے اللہ، بار بار یہ دعا کرنے کا دل چاہتے تو قبول فرما لے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ، ہماری نسلوں میں ایمان قائم دائم رکھنا، یا اللہ دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرمانا الہ العالمین، ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہمیں نامہ اعمال ملے رب العالمین، ہمارے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے اللہ پاک، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا بنا پروردگار، یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ بار بار نصیب فرما، یا اللہ حج بیت اللہ مقبول نصیب فرما، یا اللہ جن کو شوق ہے ان کا شوق پورا کرو، جن کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آتا یہ شوق نے ان کے دل میں شوق ڈال دے اللہ، اور انہیں نصیب فرما، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پاک امتی بنا دے، یا اللہ پاک امتی بنا دے، یا نفس کی شرارتوں سے الہی نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ ہماری نفس کو پاکیزگی عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے نفس جو پورا سال گندہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ اس رمضان میں آپ اس کو پاک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو پاکیزگی نصیب فرما، طہارت نصیب فرما اسے، یا اللہ متقی بنا دے آمین، یا اللہ چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ کورونا جو آیا ہوا ہے اس کو ختم کر دے، جو لوگ تیرے مسلمان بندے فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو شہادت کا رتبہ نصیب فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا تاکہ ہر وقت تیرا ذکر اس کے اندر ہوتا رہے، یا اللہ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب فرما، یا اللہ قیامت کے دن کی سختیوں سے ہمیں بچا لے، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے قبول فرما لے، یا اللہ ہم ایک لقمے کے برابر بھی دنیا کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ میں ہماری اولادوں کو بھٹکنے سے بچا لے، یا اللہ ہم سب کو بھٹکنے سے بچا لے، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کو ان ظالموں کے شکنجوں سے آزاد کر دے، یا اللہ تو رحم فرما، یا اللہ جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دے، ان کی شادیاں کر دے، خیر و برکتیں ڈال دے، ان کی شادیوں میں خوشیاں ڈال دے، یا اللہ نسلیں سنوارنے والی بچیاں کر دے، نسلیں سنوارنے والے بچے کر دے پروردگار تیرے دین پہ چلنے والے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد سے نواز، اور جن کی اولادیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اور ماں باپ تڑپ رہے ہیں ان کے لیے اور دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مختلف بیماریوں میں ہیں ماں باپ بچے جو جہاں بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما اللہ، شفاء کاملہ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کا آخرت کا سفر آسان کر دے، اللہ ان کے لیے جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دے، جو فوت ہو گئے اللہ جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دے یا اللہ، اور انہیں جنت فردوس میں بلند مقام عطا فرما، قرآن کو ہمارے لیے جنت کا ساتھی قبر کا ساتھی بنا دے، ہماری زندگی کا ساتھی بنا دے، ہمیں صاحب قرآن بنا دے اللہ، ہماری اولادوں کو ہمیں صاحب قرآن بنا، قرآن کے 5 حقوق ہم سے ادا کروا یا اللہ، قرآن کو ہمارے سینے پر اس طرح اتار دے جس طرح آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اتارا تھا یا اللہ، جنہوں نے ہمیں یہاں موقع دیا ہے پوری ٹیم کو تو اپنی رحمتوں کے اور اپنی مغفرت کے قریب فرما، ان پر رحمتوں کی بارش کر دے اللہ تعالیٰ، پھلے پھولے ان کا اللہ تعالیٰ یہ کام، دین کا کام اور پھلے پھولے اس میں رب العالمین، اور ان کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب فرما، ان کو اپنے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا اور ان کے اولادوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے الہ العالمین۔
جو میری بہنیں یہاں کلاس میں ساتھ اٹینڈ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل کی بہترین اساتذہ بنا دے، ان کی زبانوں کو قرآن کے حروف کے مطابق چلا دے، یا اللہ ان سے قرآن کے پانچوں حقوق ادا کروا دے، یا الہ العالمین جن کے دل میں شوق آپ نے پیدا کیا ان کے شوق کو مکمل فرماؤ، جن کے اندر شوق نہیں ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ تو ان سے سب سے پہلے یہ کام کروا، اللہ ان کا اور شوق بڑھا دے رب العالمین۔ اور جو بہنیں میرے ساتھ یہاں کوشش کرتی ہیں اور ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ نے وعدہ کہ اس پہ دوہرا اجر ہے، تو ان کے اس اجر کو ضائع نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آزمائشوں سے بچا لے۔ اور پروردگار دنیا میں جن کے کاروبار اس کرونا وائرس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین رزق کے طیب پاکیزہ حلال رزق کے دروازے کھول دے، اس میں ان کے لیے خیر و برکتیں ڈال دے اور ان کو دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہر سال، ابھی ماہ رمضان جا رہا ہے، جو ہر سال ہمیں نصیب فرما، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما پروردگار، قرآن کے 5 حقوق ہم سے پورے کروا دے اللہ، روح کی بیماریوں سے نجات دے، اس کرونا سے ہمیں نجات دے دے۔ یا اللہ یہ دعا جو میں نے اپنی دعائیں مانگی ہیں ہم سب کے حق میں قبول فرما لے رب العالمین، خالص دل خالص نیت کے ساتھ مانگی ہیں۔ جو پیغام میں دعاؤں کے ذریعے تیرے بندوں کو پہنچاتی ہوں، اللہ تعالیٰ تو اسے مجھ سے بھی قبول فرما اور ان سے بھی قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ ساری دعائیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ یا اللہ قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز ہماری مصیبت دور کرنے اور ہمارا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔